بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 18 جنوری ہے، سال 2022۔ نواز شریف اور مریم نے جب بھی مخالفین کے لیے کوئی گڑھا کھودا ہے تو وہ ہمیشہ خود جا کر اس میں گرے ہیں۔ 4 سینئر لیگی اراکین نے نواز شریف کے خلاف جو بغاوت پر مبنی گفتگو کی، وہ آڈیو لیک کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وہ 4 رہنما کون ہیں؟ نواز شریف کے خلاف ایک بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے اور نون لیگ کی صفوں میں اس وقت ہلچل مچ چکی ہے۔ بڑی عام تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے اپوزیشن کی صفوں میں کوہرام برپا ہو چکا ہے۔ اینکر عمران خان نے صدارتی نظام کے مخالفین کی آج بینڈ بجا کر رکھ دی ہے۔ اس پر بھی آج بات کریں گے۔ انتہائی عام ویڈیو ہے اور امید کروں گا کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر اور خاص طور پر ٹویٹر کے اندر صدارتی نظام کے حق میں پچھلے 3-4 دن سے مسلسل ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ پر ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی نظام کے حق میں اور مخالفت کے اندر دلائل دیے جا رہے ہیں، لیکن پارلیمانی نظام اس ملک کے لیے ناکام ہے۔ اس حوالے سے اکثریت اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہے کہ عمران خان جیسا مضبوط شخص جو قومی چوروں لٹیروں کا احتساب نہیں کر سکا، عدالتیں ضمانتیں روز دے رہی ہیں، بیوروکریسی کنٹرول کے اندر نہیں آ رہی، مصنوعی مہنگائی کرنے والے مافیاز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، تو ایک اوورآل ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر اگر عمران خان جیسا بندہ ناکام ہو گیا ہے، جس کی اہلیت اور دیانت پر خاص طور پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، تو کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے گا تو کبھی جی ڈی اے، کاف لیگ اور دوسرے اتحادی اور کبھی اپوزیشن اس ملک میں بلیک میل کرتی رہے گی، اور اداروں کے اندر چونکہ اتنی تباہی پھر چکی ہے، اس کے اندر جو اصلاح کے لیے ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ تو صدارتی نظام کے حق کے اندر دلائل دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پہلی مرتبہ صدارتی نظام کے حق کے اندر ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کا اظہار ہوا ہے۔ 4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو صدارتی نظام کے خواب نہیں دکھانا چاہتا کہ کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، چونکہ آئین پاکستان کے اندر اس کا بڑا مشکل پروسیجر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اس پر کنونس ہونا ضروری ہے، پارلیمنٹ کو کنونس کرنا پڑے گا، اور ایک خاص اکثریت بنانا ظاہر مشکل ہے، اور عوام جو ہے وہ خود نکل کر اس حوالے سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور آئینی طور پر یہ ایک مشکل پروسیجر ہے۔ پھر الیکشن ہوتا ہے، اس بنیاد پر ریفرینڈم ہوتا ہے ہاں یا نہ پر، اور پھر اگلے الیکشن کے اندر پارلیمان جو صدارتی نظام ہے اس کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ پروسیجر جو ڈیٹیل ہے وہ کسی اور ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پلس مائنس آپ کے سامنے بس رکھا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کے باوجود جو ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اپوزیشن کی، صحافیوں کی، وکلاء رہنماؤں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ شہر اقتدار کے اندر اس وقت بڑی سنجیدہ ڈیبیٹ ہے اور ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ارسطو جو لیگی ارسطو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں دھاندلی ذرا الیکشن سے لائی گئی نااہل حکومت نے ملک کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی طرز کی ایمرجنسی اور نظام کی تبدیلی کے فارمولوں کی پھڑ پھڑاٹ سنائی دے رہی ہے۔ یعنی اندرا گاندھی نے جب وہاں پر ایمرجنسی کا نفاذ کیا تھا تو مخالفین کو کچل دیا تھا، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو علم ہے کہ بلاول زرداری کہتے ہیں کہ اگر صدارتی نظام لانے کی کوشش کی تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ فضل الرحمان کہتا ہے کہ صدارتی نظام نافذ کرنا ہے تو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ بھئی آخر کیا وجہ ہے؟ جو بہت سارے صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آمریت کی طرز ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، امریکہ کا نظام صدارتی ہے، اور کتنے ممالک ہیں دنیا کے، یعنی اس وقت جہاں بھی جمہوریت ہے، جن ممالک کے اندر 75% ممالک کے اندر وہاں پر صدارتی نظام ہے، وہ ملک نہیں ٹوٹے۔ پاکستان اگر صدارتی نظام آئے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ یہ عجیب قسم کا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ خطرہ ہے، پارلیمانی نظام ان کو سوٹ کرتا ہے۔ یہ ایم این ایز، یہ ایم پی ایز جس طریقے سے حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، جس طریقے سے بکاؤ صحافی جو ہے ان کو اس کے اندر نوازا جاتا ہے اور اپنے حق میں مہم چلوائی جاتی ہے، اس خاص تناظر کے اندر اس وقت جو پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنے ساتھ صحافیوں کو ملا کر ایک عجیب قسم کے صدارتی نظام کے خلاف مہم شروع کر چکے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں نظام جمہوری نظام ہے، اور صدارتی نظام صحیح حقیقی معنوں میں جمہوری نظام ہے۔ برطانیہ کے اندر، آسٹریلیا میں اور کئی ممالک کے اندر پارلیمانی نظام ہے، لیکن وہاں پر ایجوکیشن ریٹ جو ہے وہ 100% ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے آپ کو علم ہے بریانی کی پلیٹ پر اور تھوڑے سے پیسوں کے ذریعے ووٹوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ عام ووٹر کے خریدنے کی بات تو چھوڑیے،
ایم این ایز ایم پی ایز بکتے ہیں، اور سینیٹر شپ کے الیکشن کے اندر آپ یہ پورا احوال دیکھ چکے ہیں. تو یہاں پر اب اتنی تکلیف اور پریشانی ہے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مشکل طریقہ کار ہے. اب علی احمد کرد جو ہے، آپ کو علم ہے وکیل رہنما ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے صدارتی نظام نے 3 دریا بیچے اور فاطمہ جناح کو شہید کیا، دوسرے صدارتی نظام نے آدھا ملک بیچا، تیسرے صدارتی نظام نے سیاہ چین بیچا، کلاشنکوف بیچی، منشیات بیچی، چوتھے صدارتی نظام نے افغانستان بیچا، شہری بیچے، 1 لاکھ پاکستانیوں کا خون بیچا، بارود کا دریائے چناب بیچا، اب پھر صدارتی نظام. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر وہ صدارتی نظام نہیں آیا جس کو جمہوری صدارتی نظام کہتے ہیں. وہ تو ایک صدر کا ٹائٹل استعمال کیا گیا. یہ جان بوجھ کر یہ دھوکہ دینا عوام کو کہ پہلے یہاں پاکستان میں صدارتی نظام تھا اور وہ ناکام ہوا ہے، یہ بالکل غلط اور لوگوں کو تاریخی طور پر گمراہ کرنے کے مترادف ہے. کوئی پاکستان کے اندر آج تک یا تو فوجی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے یا پھر پارلیمانی جمہوری نظام رہا ہے. اگرچہ یہ اصل جمہوریت کی شیپ نہیں ہے، ایک دکھانے کے لیے ہے، لیکن پھر بھی صدارتی نظام جو اصل ہوتا ہے، صدارتی نظام جیسے امریکہ کے اندر ہے، یہ پاکستان کے اندر اس کا نفاذ ہوا ہی نہیں ہے. اب جو مختلف صحافی ہیں وہ اس پر کیا کہتے ہیں میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. اب ایک بڑا ٹاؤٹ قسم کا بندہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، عمار مسعود، نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ، وہ کہتا ہے اپنے کسی سیاسی تجربے میں ناکام ہوتی ہے تو ایسے میں صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ایک دھمکی ہے جس کے معنی ہے کہ ہمارے تجربے کے مطابق جیسے بھی مقبوضہ جمہوریت ہی برداشت کرو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے، مگر اس دفعہ اس شوشے کے پیچھے خوف بھی ہے کہ کہیں ہم ہی نہ پکڑے جائیں. اب یہ ان کو خوف ہے. یہ صدارتی مہم کے جتنے نون لیگی ٹاؤٹ ہیں یا آپ دیکھ لیجئے ان جماعتوں کے اور وکلاء کے چند ایلیمنٹس، وہ اس کی مخالفت کے اندر مہم چلا رہے ہیں. حالانکہ آپ دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ اس کی خامیاں اور خوبیاں دونوں رکھ سکتے ہیں، پارلیمانی نظام کی بھی، صدارتی نظام کی بھی، لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے، یہ آمریت ہے، یہ بڑا ایک عجیب گمراہ کن قسم کا ایک پراپیگنڈا شروع ہوا ہے. اور اس پر اینکر عمران خان جو ہے انہوں نے بڑا زبردست جو ہے اس طبقے کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مولوی بھی صدارتی نظام کی مخالفت کر رہا ہے جو ایک غیر ملکی سٹور میں دیہڑی کے چکر میں شراب تک بیچتا رہا ہے. اب یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کون ہے، اور میں نے اس پر سوچنے کی کوشش کی ہے، آپ ذرا بتا دیجئے گا کہ یہ کس مولوی کی بات کر رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ مارشل لا اور صدارتی نظام 2 الگ الگ چیزیں ہیں. موجودہ بوسیدہ سیاسی نظام کے جگادری ہونے اپنی دیہڑی قائم رکھنے کے لیے دونوں چیزوں کو چیخے مارتے ہوئے مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بے شرموں کا ابھی بھی نہ پیٹ بھرا نہ نجت. یہ بڑی ایک سخت بات انہوں نے کی ہے، بے شرم ان کو قرار دیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. یعنی صدارتی نظام جمہوری نظام کی جو ہے ایک شیپ ہے. جمہوریت کے 2 طرز حکومت ہیں، ایک صدارتی ایک پارلیمانی، لیکن پاکستان کے اندر صدارتی نظام پر ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے، دلائل کا آغاز ہوا ہے، گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اور اس کو مارشل لا بنا کر پیش کرنا یہ انتہائی گمراہ کن، میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئل کرپشن کر رہے ہیں کچھ اینکرز اور سیاستدان مل کر. بہرحال اس پر ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور عوام کے لیے نظام ہوتے ہیں، نظاموں کے لیے عوام نہیں ہوتی. تو یہ کوئی قرآن و سنت نہیں ہے جو آپ نے پارلیمانی نظام اپنایا ہوا ہے کہ ووٹوں کو آپ خریدیں، عوام کو گمراہ کریں، دھاندلی کے ذریعے ایم این ایز ایم پی ایز بنے، اور پھر آپ جو ہے جو مرضی ہے کرتے رہیں. احتساب اگر آپ کو پکڑیں، سیاستدانوں کو جمہوریت خطرے میں، صحافیوں کو پکڑے صحافت خطرے میں، اگر کوئی جج پکڑا جائے جوڈیشری خطرے میں. تو یہ تماشا جو ہے اس کو بہرحال الٹیمیٹلی بند ہونا چاہیے. صدارتی نظام جو ہے اس کے مزید بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور حیران کن، اور آج اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے باضابطہ طور پر. ڈاکٹر شہباز گل نے اناؤنس کیا ہے، اور میر محمد علی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ معاملہ یہ بھی بڑا سنجیدہ ہو گیا. اور وہ یہ میر محمد علی کہتے ہیں کہ جناب 4 جو آڈیوز ہے وہ کہتے ہیں there is an audio about to leak of 4 top PMLN leaders who are saying that Nawaz Sharif is caught red-handed. وہ کہتے ہیں 4 سینئر لیگی اراکین ان کی آڈیو لیک ہونے جا رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کرپشن کے اندر،
नो वी शुड टेक ओवर द पार्टी एंड रन इट। हमें अब पार्टी पर कंट्रोल करना चाहिए और उसको चलाना चाहिए। ये चार रहनुमाएं आपस के अंदर उन्होंने बात की है और फिर इस पर सोने पर सुहागा किया है डॉक्टर शहबाज गिल ने। चूंकि लोग पूछ रहे थे कि ये चार रहनुमा आप कोई लेकर आए, सबूत लेकर आए, तो मुमकिन है ये कल परसों धमाका हो जाए या ये चार बंदे जो है वो पांव पकड़ ले जाकर हुकूमती लोगों के कि हमारा पर्दा रहने दे, लेकिन ये सामने आने चाहिए। अब डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया है, ये जरा सुने। एक सहाफी साहब पीछे आके बैठे हैं, उनके ये इल्म में है, उन्होंने मेरे से कल ही शेयर की थी, इनकी भी ऑडियो आ रही है। अभी इधर बैठे हैं वो सहाफी साहब इस कमरे में, उन्होंने मेरे से कल ही बात की थी, इनकी भी ऑडियो आ रही है। इनमें से कुछ लोगों की आपस में बात करने की कि ये फड़े गए ने और पार्टी के टेक ओवर कर ली है। सो जैसे पहले इनकी ऑडियो आई है, इनकी एक और ऑडियो अब आपके सामने होगी और वो मेरे दोस्त पे है सहाफी पे, वो कब लाता है कि जो ये अब ये बता रहे हैं कि सानू एक बार ट्राई करो। ये जो चार जो लोग हैं जिनकी बात हो रही है कि वो अब ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ यही गड़े खोदते थे ना, ऑडियो वीडियो, ये इस तरह मुखालफिन को धमकियां देना। अब खुद उसी गड़े के अंदर ये पूरी नून लीग जो है वो गिरने जा रही है, एक से बढ़कर एक ऑडियो आ रही है। ये एक अलहदा मामला है कि अगर सहाफियों को कुत्ता भी कह दें तो उन्होंने इतना नमक खाया हुआ है बाद लोगों ने शरीफ खानदान का कि वो फिर भी दुम हिलाकर वफादारी जो है वो दिखाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इमरान खान का छोटा सा मामला भी हो तो वो सारा तबका मलामतिया गरीदा आसमा वो उस टाइटल के साथ प्रोग्राम करते हैं, हुकूमत जा रही है, आ रही है, डील हो रही है, नहीं हो रही, वो रोज इसी मामले को लेकर हाईलाइट करती हैं। कोई कामयाबी हो, पाकिस्तान जो है किसी शोबे के अंदर अगर कामयाब हुआ है तो उसको बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना, अच्छी खबर देनी नहीं है। तो अब वो जो खुद गड़े खोदते थे वो चार रहनुमा, उसके अंदर एक ख्वाजा आसफ का नाम आ रहा है, चूंकि कंफर्म तो होगा उस ऑडियो जब लीक होगी। अब कहीं गोडे गिट्टे फड़कर ये यही ना तरले करें कि अल्लाह का वास्ता है ये ऑडियो लीक ना करें, वरना नवाज शरीफ के साथ हमारे मामलात मरियम के साथ खराब हो जाएंगे। तो अब यहां पर जो है वो उन्होंने जो है ऑडियो लीक हो रही है और उसके अंदर ये वादे तौर पर है, एक तो बताया जा रहा है ख्वाजा आसफ, शहर खकान अब्बासी और अयाज सादक, ये तीन अफराद जो है वो बताए जा रहे हैं और चौथा साद रफीक या कोई इस तरह का बंदा होगा। बहरहाल ये नूर अवान जो है पीटीआई के, उन्होंने भी बताया कि दो बंदे तो ख्वाजा आसफ और शहर खकान अब्बासी हैं और ये चार अफराद के हवाले से एक प्रपोजल जो है वो भी नवाज शरीफ को दी गई है। वो जो नईम अशरफ भट्ट ने एक स्टोरी 2 दिन पहले की है, लेकिन मामला ये है कि ये ऑडियो लीक करते थे। अब वो उन्होंने कहा कि हम पार्टी पर टेक ओवर कर लें, ये तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो अब ये ऑडियो जब लीक होगी तो उस पर देखते हैं कितने प्रोग्राम होते हैं। बहरहाल ये नवाज शरीफ के खिलाफ एक बड़ा नून लीग के अंदर धमाका होगा, लेकिन देखते हैं वो अब मिन्नत तरले करते हैं, इतनी जुर्रत तो है नहीं कि वो कर लें। बहरहाल जो धमकियां देते रहे अब खुद उन्हीं के नरगे में आ चुके हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।